آج کل والدین کی طرف سے یہ شکایت زیادہ سننے کو مل رہی ہے کہ بچے کو مدرسے میں داخل کروایا، مدرسے میں 2 سال 4 سال وہ پڑھا، قرآن مجید اس نے حفظ کیا۔ پہلے یہ شکایت بہت کم سننے کو ملتی تھی کہ اس کی منزل یاد نہیں ہے، منزل یاد کروا دیجئے۔ چلیں یہ شکایت بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، سننے کے قابل ہے، لیکن اب یہ شکایت سامنے آ رہی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ بچے جو ہے نا وہ بڑوں سے بات بدتمیزی کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے پاس اخلاقیات کا فقدان ہے۔ بہرحال بہت ساری ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں ایسے والدین سے کہ بھائی جس طرح ان کی تربیت کی ذمہ داری مدرسے کی چار دیواری میں اساتذہ کرام پر ہے، ادارے پر ہے، اسی طرح مدرسے کی چار دیواری سے باہر آپ بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ گھر کے اندر ہے بچہ یا چھٹی کر کے جب بھی گھر میں آتا ہے یا حفظ مکمل کر لیا، ادارے سے چھٹی کر لے، گھر پہ ہے، تو اس کو آپ کیا فیلڈ دے رہے ہیں، ان کو کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں۔ اور عام طور پر ایسے بچے جو بگڑ جاتے ہیں اور ان کی تربیت صحیح نہیں لگتی معاشرے کو، تو اس کی وجہ ادارہ، مدرسہ، استاد نہیں ہوتے، بلکہ اس کا زیادہ قصوروار والدین کی آزادگی ہے کہ وہ ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ان پر تربیت کا ذرہ بھی تکلف نہیں کرتے، ان کی طرف نظر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ آ جا رہا ہے، کن کے ساتھ، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور موبائل یوز کر رہا ہے تو سارا دن کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے وقت کی بھی بربادی ہے، اعمال کی بھی بربادی ہے۔ قرآن مجید کو جتنا عرصہ اس نے لگایا ہے، اساتذہ کرام پر، ادارے پر بھی ایسے لوگ دھبا بنتے ہیں۔ تو اس لیے اساتذہ کرام کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اپنا فرض نبھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔